السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آن لائن تصویر القرآن شارٹ کورس کی 49ویں یعنی 49th کلاس میں ثلاثی مزید فیہ کا پہلا باب پڑھیں گے۔ باب کے معنی یہ عربی لفظ ہے، چیپٹر کے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب بوابہ ایئرپورٹس کے اوپر سعودی عرب میں یا عرب ممالک میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا، دروازہ یعنی داخل ہونے کی جگہ، تو ایک نیا باب علم حاصل کرنے کے لحاظ سے ثلاثی مزید فی کا پہلا باب۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب کا ماضی کا پہلا صیغہ ثلاثی مجرد کے ماضی کے پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ تمام ابواب کے ماضی کے پہلے صیغے سے ان کے مصدر، ان کے مضارع، مضارع سے پھر فاعل اور پھر فاعل سے مفعول بنا لیتے ہیں۔ یہ چین ہے ان اسماء کی اور افعال کی بنانے کی۔ ہم ان ابواب میں سلامتیون کی حروف کس طرح افعال اور اسماء یعنی وربس اور ناؤن کی تعمیر اور ان میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ بس ایک اصول یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے لیے انسانوں کے رب نے فرما دیا آسان ہے تو بس آسان ہے، یہ اصول کو ذہن میں رکھیں میرے رب کی بات کو۔ مزید فی کا پہلے باب کا نام ہوتا ہے افعال، اظہار، اقرار، ایمان۔ یہ باب فعل لازم، فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں انٹرانزیٹیو، کہ یہ فاعل پر ہی کام ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے داخل ہوا، یہ انٹرانزیٹیو یعنی فعل لازم کہلاتا ہے کہ اس میں کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ فاعل کام کرتا ہے اور اسی پہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ فعل لازم کو متعدی بنانا پہلے باب کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ لازم کو یعنی ٹرانزیٹیو کو انٹرانزیٹیو کو ٹرانزیٹیو بناتا ہے، یعنی فعل متعدی۔ فعل متعدی سے مراد یہ کہ اس میں فاعل بھی ہو اور مفعول بھی۔ جیسے کسی نے کلاس میں کسی بچے کو دھکا دیا، اگر دھکا دیا تو بچہ اپنی مرضی سے نہیں کھل تھا کلاس میں، بلکہ کسی نے زبردست اس کو دھکا دے کر داخل کیا، تو داخل کیا متعدی ہوتا ہے اور داخل ہوا یہ فعل لازم یعنی انٹرانزیٹیو ہوتا ہے۔ اور صبح شام تک ہم استعمال کرتے رہتے ہیں الفاظ کہ اس نے یہ کام کر دیا اور یہ کام ہوا۔ تو فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کر دے۔ جیسے جلسہ، وہ ایک مرد بیٹھا، فعل لازم ہے۔ فعل متعدی، فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم فعل متعدی کو درج ذیل مثال سے سمجھیں گے۔ اجلست زیدن، میں نے زید کو بٹھایا، یعنی میں بٹھانے والا تھا، اور زید مفعول تھا جس کو بٹھایا گیا۔ اس جملے میں فاعل ہے یعنی کام کرنے والا ہے، اور زید مفعول ہے جس پر کام کیا گیا۔ تو فعل متعدی اجلستو مانے میں نے بٹھایا، میں بیٹھا نہیں، بیٹھا کہیں گے تو وہ لازم بن جائے گا۔ میں اجلستو مانے میں نے بٹھایا میں کام کرنے والا فاعل تو موجود ہے، اور جس پر کام کیا گیا مفعول کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، یعنی اس کے بیٹھنے کے لیے کسی کو چاہیے کہ کوئی بٹھائے۔ تو اجلستو یہ فعل متعدی ہے۔ فعل لازم کو پہلے باب کے ذریعے سلامتیوں کے حروف کی مدد سے فعل متعدی میں بدل دیا جاتا ہے۔ مثلا جلسہ مانے وہ ایک مرد بیٹھا، اور اجلسہ مانے اس ایک مرد نے بٹھایا۔ تو اس میں الف پہلے لگا دیا گیا زبر کے ساتھ، یہاں تینوں پر زبر ہے، یہاں پر اجلسہ میں پہلے حرف پر جزم لگ گیا اور باقی سب پر زبر 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 ہے۔ فعل لازم
عربی میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے اور انگلش میں بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم عربی میں کوئی کمال تیر مارنے والے ہیں یا کوئی مشکل چیز سیکھنے والے ہیں. اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں اور انگلش میں بھی استعمال کرتے ہیں. مزید فی کے پہلے اور دوسرے ابواب کو فعل لازم سے بنایا جاتا ہے. اب دو ابواب میں سے پہلے اور دوسرا باب جو ہے یہی کام کرتے ہیں، وہ لازم کو متعدی بناتے ہیں. ہمارا اصل مقصد قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہے، اس لیے ہم اس باب کو مزید تفصیل سے ثلاثی نزلہ سے سمجھیں گے. ایک اہم بات ترجمے میں آسانی کے لیے ہمیں مزید سے کہ تمام ابواب کے نام اس میں مصدر کو پکا کرنا اور یاد کرنا ہے.